بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو ایک بڑی منظم طریقے سے ایک خبر پھیل رہی ہے 18 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں یا حکومت ختم ہو رہی ہے یا شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر جا رہے ہیں، اور اسی خبر کی بنیاد پر عمران خان نے یہ اعلان کر دیا کہ اگلے 6 سے 8 ہفتے تک الیکشن ہونے والے ہیں۔ شاید وہ اس کا مقصد یہ ہو کہنے کا کہ 6 یا 8 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، ورنہ اگر 18 اگست کو اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 6 ہفتے میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ہمارا موضوع ہے بنیادی، اور دوسرا موضوع ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا۔ لوگ تو صرف یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس نے بے عزتی کی پرویز الہی کی، اور بہت زیادہ بے عزتی کی، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے ہے، اور عملاً پرویز الہی کو بزدار سے بھی کمتر درجہ دیا گیا ہے، اتنا کمتر درجہ کہ اب پرویز الہی کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ لیکن بہرحال وزارت اعلیٰ نام تو ہے، ٹائٹل تو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بن گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ صبر شکر کرے گا اور عمران خان کے خلاف بغاوت کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ بغاوت کے راستے اس کے لیے عمران خان نے، حالات نے اور خود پرویز الہی نے بند کر دیے۔ تو پہلے ہم 18 اگست والی بات کرتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ لندن سے ایک خبر اخبارات میں چھپی چھوٹی سی کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو اور اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ آپ 18 اگست تک حکومت چھوڑ دیں اور تیاری کریں اگلے الیکشن کی۔ یہ خبر جو تھی یہ ایک سے زیادہ اخبارات میں چھپی، اور اس کی تردید بھی مسلم لیگ کے کسی ذریعے نے نہیں کی۔ اور یہ جو عمران خان نے بیان دیا تھا 6 سے 8 ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اس کی بڑی وجہ یہی خبر تھی۔ لیکن یہ پوری خبر نہیں تھی۔ پوری خبر یہ تھی کہ نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ آپ کی جو معاشی ٹیم ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی، اور اشارہ ان کا مفتاح اسماعیل کی طرف تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب وزارت خزانہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا رہے، اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات حکومت کی ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بہت بڑی تباہی پھیلائی اور اگلی حکومت کے لیے ایسے حالات پیدا کر گیا کہ جن سے نمٹنا اس کے بس میں نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف نے ان کو آتے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ دوسرے مشکل فیصلے کریں، لیکن پٹرول کی قیمت مت بڑھائیں۔ انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھانے کا جو عزم کیا تھا اس کے پیچھے ان کا خیال تھا کہ IMF جو ہے وہ قرضے کی قسط دے دے گی، لیکن 4 مہینے ہو گئے IMF نے قرضے کی قسط نہیں دی، لیکن پٹرول کی قیمت بڑھا کر انہوں نے عوام کی گالیاں سمیٹی ہیں۔ نواز شریف نے 18 اگست کی ڈیڈ لائن نہیں دی، بلکہ یہ کہا ہے کہ یا تو آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ یہ خبر چھپی ہوئی ہے، اور یہ صحیح خبر ہے کہ نواز شریف نے دراصل اس حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی ٹھیک کریں، ورنہ پھر بوریا بستر اپنا لپیٹ لیں۔ یعنی 18 اگست کی قطعی تاریخ انہوں نے نہیں دی کہ آپ نے یہ الیکشن کرانا ہے۔ اور اب جو اس سلسلے میں کہانیاں بنائی جا رہی ہیں وہ صرف فضا بنانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ اصل کہانی صرف اتنی ہے کہ حکومت اس سال، یا اگر حکومت کے علاوہ بھی کوئی انتخابات کی تاریخ میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو بھی شامل کر لیں، کسی بھی صورت اس سال الیکشن کرانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن ہوں گے اگلے سال۔ اگلے سال سے مراد حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اگست میں الیکشن ہوں گے، یا اگست میں ہم اسمبلیاں توڑیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اگلے سال۔ لیکن ظاہر ہے حکومت نے اگر کچھ کر لیا، اقتصادی حالات پر بریک رکھ دی، اقتصادی ابتری پر، تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اگست سے 3-4 مہینے پہلے ہی الیکشن کر دیے جائے، یعنی اپریل، مئی، یا شاید اس سے بھی پہلے۔ لیکن اپریل کا مہینہ جو ہے وہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے درمیان۔ تو الیکشن کا امکان جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، اپریل، مئی یا مارچ، یا ان 3 مہینوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اگلے سال۔ اچھا، اس دوران کچھ عجیب و غریب تھیوریاں بعض لوگ صافی دے رہے ہیں، جس کا مطلب شاید گہرائی میں جائیں تو کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مثلا نجم سیٹھی جو بہت سینئر تجزیہ کار ہے، ان کے بہت ساری
جو پیش گوئیاں ہیں وہ صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں، ساری تو نہیں لیکن کئی اچھی خاصی پیش گوئیاں، اچھی خاصی تعداد ان کی پیش گوئی کی ایسی ہے تو وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے جو پیش گوئی کی ضمن میں نہیں لگتی بلکہ کوئی تجزیہ یا تجویز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں، یعنی محفوظ راستہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بات اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ سمجھ سے یہ محفوظ راستے سے کیا مراد ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے، انہیں ڈر ہے کہ اگر انہیں استعفیٰ دیا تو ان پر مقدمہ چلے گا، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف پر تو کوئی مقدمہ، جنرل باجوہ پر تو کوئی مقدمہ کسی قسم کا نہیں ہے اور بننے کا امکان بھی نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے بن بھی جائے جیسا کہ جنرل مشرف پر بنا تھا، عمران خان کی پارٹی بنا بھی دے، تو جرنیلوں پر تو مقدمے پاکستان میں کبھی نہیں چلتے اور نہ کبھی چلیں گے۔ میں یہ صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مقدمے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، پھر سیف ایگزٹ انہیں کیوں چاہیے؟ تو اس کے پیچھے جو کہانی کا پتہ چلا وہ یہ ہے کہ وہ خود نجم سیٹھی نے اشاراتاً کہہ دیا، لیکن اس کو لنک کر کے لنک اس طرح سے نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، ایکسٹینشن میں نہیں لیتا، ظاہر ہے ایکسٹینشن کے حالات نہیں ہیں اور نواز شریف بھی ایکسٹینشن دینے پر تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک متبادل تجویز یہ دی ہے جو نجم سیٹھی کی بات سے نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پر کوئی اچھا عہدہ اوورسیز دے دیا جائے، سفیر بنا دیا جائے یا کیا بنا دیا جائے، یہ کچھ واضح نہیں ہے۔ تو اس چیز کو وہ سیف ایگزٹ کا نام دے رہے ہیں۔ اب یہ ان کا تجزیہ ہے یا ان کی خبر ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس تجزیے کے پیچھے جو اطلاعات ہیں وہ کہیں سے فیڈ کی گئی ہیں اور شاید نجم سیٹھی صاحب نے ان کو استعمال کر کے ایک خبر بنائی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض خبریں بعض حلقوں کی طرف سے ایک اسٹے آرڈر کے طور پر جاری کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو اس کا رستہ روک دیا جائے، اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایکسٹینشن والی بات سے مجھے ایک ضمنی بات یاد آئی کہ جنرل راحیل شریف نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے نواز شریف سے حکم کے انداز میں یہ کہا تھا کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دو۔ نواز شریف صاحب نے فلیٹلی انکار کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ درخواست اور منت کے سے انداز میں مطالبہ کیا کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن اگر دے دیں تو آپ کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ نواز شریف پھر بھی نہیں مانے، پھر راحیل صاحب نے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے بھی سفارش کی، نواز شریف نے وہ بھی مسترد کر دی۔ پھر بات آخر میں جہاں تک پہنچی کہ اچھا 3 سال نہ ہی صحیح 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ نواز شریف نے وہ بھی انکار کر دیا۔ اس انکار کے نتیجے میں ڈان لیکس کا اسکینڈل سامنے آیا، اور اس وقت بھی پبلک نہیں سمجھ سکتی تھی اور آج بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا اسکینڈل تھا جس کو اتنا بڑا بنا کر دکھانے کی کوشش کی گئی میڈیا کے ذریعے، مقبوضہ میڈیا کے ذریعے۔ کیونکہ ڈان لیکس میں صرف ایک ہی سطر تھی، صرف ایک ہی فقرہ تھا کہ شہباز شریف نے کسی سوال کے جواب میں، وہ سوال رپورٹ نہیں ہوا، سوال کے جواب میں کہا کہ پھر ہم دہشت گردوں کو پکڑ لیں گے تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا اوپر سے آرڈر آ جائے گا کہ چھوڑ دو۔ صرف یہ بات تھی، اور یہ بات چل رہی تھی پاکستان میں، ابھی تک چل رہی ہے۔ دہشت گرد چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ دور تھا جب ساری بنیاد یعنی ریاست کا سارا بیانیہ یہ تھا کہ یہ امریکہ کی نہیں، ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہماری جنگ ہے، اور ہماری جنگ کے نام سے ترانے بھی گونجا کرتے تھے۔ اور آج اتنے برس بعد وہ ہماری جنگ، سب نے مان لیا ہے کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی، امریکہ کی جنگ تھی، ہم امریکہ کے لیے کرائے کے سپاہیوں کے کردار ادا کر رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ڈان لیک 0/0 تھا جس کی بنیاد ایکسٹینشن دینے سے انکار تھا۔ اگر انکار نہ کیا ہوتا تو یہ ڈان لیکس کبھی نہ ہوتا۔ بعد میں پھر وہ معاملہ پاناما کے اسکینڈل کی طرف چلا گیا، اور پھر تو بات بہت بگڑ گئی۔ اس کے پیچھے گوادر، سی پیک، یہ ساری کہانیاں سامنے آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ گوادر پورٹ بنے اور سی پیک بنے، تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد آپ پچھتاوے ہو رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، پاکستان کی ڈیوٹی آئی ڈبو دی۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں کہ پرویز الہی کی بے عزتی کیا کی۔ ایک تو ہر ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے دیکھی کہ عمران خان آتا ہے تو پرویز الہی
اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو جپھی ڈالنے کے لیے اپنے بازو آگے پھیلاتا ہے، لیکن عمران خان جھٹکنے کے انداز میں اس سے صرف اس کا ہاتھ ٹچ کر کے نیم مسافہ کی شکل اختیار کر کے اسے روک دیتا ہے، اور جس کے بعد پرویز الہی کے چہرے پر کچھ خفت کے آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے اسے یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان مجھے جپھا ڈالنے سے انکار کر دے گا۔ خیر، اس کی سمپل وجہ تو سیدھی ہے کہ عمران خان کو یاد ہے کہ 3 مہینے پہلے ہی 4 مہینے پہلے ہی کی بات ہے جب پرویز الہی نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران عمران خان کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ جب سے حکومت میں آیا ہے فوج اس کی نیپیاں بدل رہی ہے، یہ تو اپنی نیپی نہیں بدل سکتا۔ اشارہ ان واقعات کی طرف تھا جن میں حکومت کو خطرات سے نکالنے کے لیے ہمیشہ فوج نے کردار ادا کیا، بندے اکٹھے کیے، اعتماد کا ووٹ دلوایا، دوسری چیزیں ناکام بنائیں، سینٹ کا الیکشن جتوایا، سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی۔ ہر مرحلے پر فوج نے عمران خان کی آؤٹ آف دی وے جا کر مدد کی اور آئین قانون کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور عمران خان کو بچایا۔ پھر جب زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے لگتے تھے تو فوج پھر چین، سعودی عرب وغیرہ سے رابطے کر کے مدد لاتی تھی اور وہ عمران خان کے پر مر دیتی تھی کہ یہ عمران خان کی بچت ہو گئی اس سے، لیکن وہ سب کو پتہ تھا کہ فوج اگر نہ مداخلت کرتی تو سعودی عرب نے کوئی امداد نہیں دینی تھی، نہ ہی چین نے دینی تھی۔ اس طرح کے واقعات۔ عمران خان وہ غصہ بھولا نہیں ہے۔ اس نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا کہ اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہ بنتا تو پھر مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ بننا تھا اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، صورتحال ایسی ہونی تھی۔ اس لیے اس نے یہ کڑوا گھونٹ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی طرف سے ایک نجاست کا لقمہ لیا اس نے مجبوری کے عالم میں، اضطرار کے عالم میں۔ اور پرویز الہی پر تو ایک اور چارج شیٹ بھی ہے کہ وہ ایک کتاب کسی نے چھاپی تھی، واجد شمس الحسن نے، عمران خان کی کردار کشائی جس میں کی گئی تھی۔ کردار کشی نہیں، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں نا کردار کشی، اصل ہوتا ہے لفظ یہاں عمران خان کے لیے کردار کشائی۔ تو چھاپی تو اس نے تھی، پھر وہ جب بک گئی، اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا تو پرویز الہی نے اس کو دوبارہ چھپوایا اور تقسیم بھی کیا۔ عمران خان اس بات کا بھی غصہ ہے۔ اچھا، بات اب غصے سے کچھ آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ غصے سے آگے اس طرح بڑھی ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو یہ بات بتا دی ہے اور یہ بالکل مصدقہ خبر ہے، تمام جو صحافتی حلقے ہیں ان تک یہ بات موجود ہے، لیکن جہاں پرویز الہی کا میڈیا پر اتنا زیادہ اثر ہے کہ وہ اس خبر کو زیادہ فوکس نہیں کریں گے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بتا دیا گیا ہے کہ پرویز الہی نام کا وزیر اعلیٰ، فیصلے سارے میں کروں گا، یعنی بزدار سے بھی بدتر پوزیشن۔ اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کو وزیر داخلہ بنا کر پنجاب کا عملی طور پر وزیر اعلیٰ فواد چودھری ہوگا۔ فواد چودھری کے آرڈر چلیں گے اور وہی عمران خان کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرائے گا۔ پرویز الہی کو جتنا حصہ ملنا تھا وہ وزارت اعلیٰ کے ٹائٹل کے ساتھ اس کو مل گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، یعنی اس کی پوزیشن بزدار سے بھی نیچے گر گئی ہے، یہ بزدار سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی پوزیشن منظور بھٹو کی ہے، بالکل غلط، اس لیے کہ منظور بھٹو کی پوزیشن کا تشبیہ جو ہے وہ اس حد تک تو دی جا سکتی ہے کہ منظور بھٹو بھی چند ووٹوں کے ساتھ اس نے پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے وزارت اعلیٰ بنائی تھی، لیکن منظور بھٹو با اختیار تھا، وہ فیصلے کرتا تھا۔ لیکن پرویز الہی کی پوزیشن منظور بھٹو سے اس لیے مختلف ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اب فیصلے پنجاب حکومت کے میں کروں گا، اور اس نے ایک علامتی طور پر یہ شو بھی کیا۔ وہ کیسے کہ جب یہ پرویز الہی کے آفس میں گیا تو پرویز الہی کی سیٹ پر بیٹھا، وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر، اور اس پر خیر لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ ایک آدمی جو وزیر اعظم بھی نہیں ہے وہ پرویز الہی کی سیٹ پر، وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو خیر جیسے بھی بیٹھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دراصل پرویز الہی نے اس کو عزت دی تھی اور کہا تھا کہ سر ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، تو آپ تشریف رکھیے۔ خیر ٹھیک ہے، چلو اس طرح بھی ہوا ہوگا، لیکن وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس کو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ 3 گھنٹے تک پرویز الہی انتظار کرتا رہا کہ یہ کمبخت اٹھے تو میں اپنی سیٹ پر بیٹھوں، وہ نہیں اٹھا۔ آخر کار پرویز الہی اور مونس الہی نے اجازت چاہی کہ جناب ہم گھر جانا ہے، ہمیں اجازت دیں، تو عمران خان کے لیے ٹھیک ہی جاؤ۔ اور اچھا، بات اس پر بھی ختم نہیں ہوئی، یہ رات 12 بجے تک اس سیٹ پر بیٹھا رہا ہے اور اس نے وہاں فیصلے کیے، پارٹی کے لیڈروں کو بلایا، ہدایات دی، نقشہ بتایا کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرے گا، ترجمانی کون کرے گا اور فیصلے کون کرے گا، یہ ساری چیزیں نقشہ بتا کر پرویز الہی کی
قدموں کے نیچے سے قالین کھینچ کر پھر وہ رات کو 12 بجے کے بعد پرویز الہی کا آفس اس نے عمران خان نے چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مسئلہ کیا بن گیا، پرویز الہی کیا کرے گا؟ پرویز الہی منظور بھٹو کی طرح بلیک میل نہیں کر سکتا۔ منظور بھٹو نے کیا تھا، اگرچہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ منظور بھٹو کو جب پیپلز پارٹی نے تنگ کیا اور اپنے فیصلے منوانے چاہے تو منظور بھٹو راتوں رات نواز شریف صاحب کے گھر جا پہنچا تھا، میں آپ سے مل جاتا ہوں اور مسلم لیگ نون حکومت بنا لے پنجاب میں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور منظور بھٹو کی چھٹی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ منظور بھٹو نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ایک داؤ چلنے کی کوشش کی۔ اب پرویز الہی کیا داؤ چلے گا؟ پرویز الہی کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ اب مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا کہ جناب میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلم لیگ کے قدموں سے کہ مسلم لیگ سے حکومت چھین لی گئی ہے، وہ اب اس پر قانع ہے۔ قانع اس مراد سے کہ وہ نئی حکمت عملی بنائے گی لیکن پرویز الہی کو قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ اب پرویز الہی کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ عمران خان چھتر مارتا جائے، یہ چھتر کھاتا جائے۔ وہ پنجابی میں ایک عجیب سا محاورہ ہے کہ سر پر بیٹھ کر بےزتی کرنا یا پتہ نہیں گود میں بیٹھ کر داڑھی نوچنا، اس طرح کی کوئی پوزیشن پرویز الہی کے ساتھ ہو گئی ہے کہ اب وہ جوتے بھی کھائے گا، داڑھی بھی نچوائے گا، پگڑی بھی اتروائے گا، لیکن بیٹھا رہے گا۔ اس کے پاس آپشن یہ نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، اور استعفیٰ وہ دے گا نہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کا جو ٹائٹل ہے وہ کیسے اس سے محروم ہو سکتا ہے؟ اور جب حمیت گھر سے، ذہن سے، دل سے، دماغ سے نکل جاتی ہے تو پھر یہی راستے بچا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔